من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب وہ چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ فرمایا اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راست دکھایا ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت میں تم امن انہی کے لیے ہے، حقیقت میں تو امن ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں، وہی ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ساتھیو، یہاں پہلے تو بات یہ آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تا اے وی ہے ابراہیم علیہ السلام دے والد دے دو نام ہن۔ اصل تا نام ہائی تارخ، آزر بھی سدیندے ہیں، یہ نسبتی نام ہوندا ہے۔ ان دی مثالہ کافی ساری ہیں، قرآن پاک دے وچ آمدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 11 چاچے ہیں۔ 11 چاچیاں وچوں ایک چاچے دا نام ہے عبد العزا، لیکن قرآن پاک اینو ابی لہب آکھیا گیا۔ نا عبد العزا ہے، مشرک آئی، لیکن قرآن پاک فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ 3 سپارے دی آخری 3-4 سورتاں دے وچ یہ صورت ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے، یعنی ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا۔ ان اتھے اللہ پاک نے نا کے فرمایا ابی لہب، حالانکہ ان دا نام ابی لہب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد دا نام ہے عبد مناف، نام مشہور کیڑا ہے ابی طالب۔ یہ ابی طالب مشہور کیوں ہے؟ انہاں دے 4 بیٹے ہیں، ایک دا نام ہے طالب، ایک دا نام ہے عقیل، ایک دا نام ہے جعفر تیار، اور ایک دا نام ہے خود حضرت علی۔ یہ 4 بیٹے، کیونکہ وڈے بیٹے دا نام طالب آئی، اس واسطے نام پہ گیا ابی طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نومی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کدی گل کرنا، چونکہ بیوی ہن ابو القاسم آدھیاں، یعنی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو القاسم کیوں آدھیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وڈے صاحبزادے دا نام قاسم آ، چھوٹے ہوندے فوت ہو گیا، وہ الگ جگہ ہے، لیکن بات کرن دا مقصد یہ ہے کدی کدی کسی نسبت نال بھی نا سدیا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام ہے عبد الرحمن، لیکن اللہ دی شان ہے اے جڑے بازو ہیں، اے جڑے کف ہیں، انہاں کفاں دے وچ بلی دا چھوٹا بچہ ہا، اون دے نال کھیڑ دے بیٹھیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابی ہریرہ، ہریرہ عربی دے وچ بلی نو آدھے، او بلی والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیار دے نال اے نا سدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا پسند آیا، نام ہی ابو ہریرہ پہ گیا، اصل نام لوگ بھول گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار مسجد دے وچ تلے فرش تے مٹی تے ستے پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سارے نام ہیں، لیکن چونکہ اس ویلے مٹی تے ستے پیان
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابی تراب، تراب مٹی نو آتے ہیں، اے مٹی والے، اللہ دی شان ہے۔ ہن اے نا نسبت دے نال، چونکہ مٹی نال وہ نسبت ہو گئی، نسبتی نام بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے جن دا مفہوم اس طرح ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دے دو نام ہیں، ایک نام ہے یعقوب، دوسرا نام ہے اسرائیل۔ ایک نام کی ہے اسرائیل تے دوسرا یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد چو جڑی نسل چلی ہے اینو بنی اسرائیل آکھیا جاندہ ہے۔ ہن آپ اندازہ لاؤ، اصل نام کی ہے اسرائیل، لیکن یعقوب نام زیادہ پکارا جاندہ، اور قرآن پاک چ یعقوب لفظ آیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ بات کرن دا مقصد یہ ہے، اس دے اندر کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن زیادہ رائے ایو ہے ابراہیم علیہ السلام دا والد مسلمان کوئی نہیں۔ ایک حدیث پاک چے بھی آندہ ہے، میں آپ پڑھیے بخاری شریف دی حدیث، دہاڑے قیامت دے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ پاک نو آکھنا ہے، یا اللہ میرے والد دی بخشش فرما۔ اللہ پاک فرمائی سن اپنے والد طرف ویکھ، جس لئے والد طرف ویکھیا جاسی تے گان دے وچ لتھڑے ہویا ایک وجو دی شکل ہے، کیونکہ مشرک آئی، بتاں دا پجاری آئی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان دے واسطے سفارش نہ کرے سے۔ ساری تقریر دا خلاصہ یہ ہے پیاریوں کہ ابراہیم علیہ السلام دا والد جیڑا ہے ان دا نام کی آئی، اصل نام تارخ۔ آزر ایک بت آئی، اس بت دی اے زیادہ پوجا کر دیا، جن دی وجہ کر کے نسبتی اے نام پہ گیا، نام اتنا مشہور ہو گیا، جس طرح ابی لہب دا نام عبد العزا، ابی لہب اتنا مشہور ہویا، قرآن پاک عبد العزا نہیں آکھیا، جس نام تے صدیا جاندہ ہی اس نام دے نال اللہ پاک نے فرمایا تبت جدا ابی لہب۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ جیڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد آئی، اس بت دی پوجا دی وجہ کر کے اتنا مشہور ہو گیا، اللہ پاک نے اس سے انداز فرمایا یاد کرو او ویلا جس لئے ابراہیم نے اپنے باپ آزر نو آکھیا، کہ آکھیا اتتخذ اصناما آلیا، او میرا پیو کیا تو بتاں نو اپنا خدا بنائنا؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں تینوں تے تیری قوم نو کھلی گمراہی چ ویکھنا۔ صرف اتھوں تک بس نہیں، بلکہ ایک اور بھی کافی جگہ تے، ایک جگہ تے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ او میرا ابا جی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، او میرا ابا جی تو کس کو پوجتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے، ما لا يسمع جو سنتے بھی نہیں ہیں، ولا يبصر جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا يغني عنك شيئا۔ یہ سورۃ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 40، 41، 42، یہ سارا ذکر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اذ قال لابی،
یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ توجہ کیجیے آگے کیا فرمایا، یا ابتی، دوبارہ پھر یا ابتی، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان میرے پاس، یا ابتی، اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، تیسری بار پھر یا ابتی، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اگو پیو جواب پیا دیندہ ہے کہ پیا دے، ابراہیم کو باپ نے جواب دیا، کیا کہا؟ فرمایا میرے معبودوں سے تو پھر گیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تو بے دین ہو گیا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتا، الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تو دین سے پھر گیا، پیو دادی والا دین چھوڑ دیتا ہی، جس طرح آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کو تو بے دین ہو گیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر ماروں گا اور میں ہمیشہ کے لیے تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اگر یہی بات ہے تو آگے سے حضرت ابراہیم جواب دے رہے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پیو سلام، یہ گل ہے تو میں گھر ویندا پیوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا اور آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میرے بھائیو گلاں تو کافی ساری ہیں، بس ایک چھوٹی چھوٹی گل تانوں سنائندا۔ بات اس طرح ہے، حدیث پاک چمدا ہے، حدیث پاک چمدا ہے، رضا الرب کا فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ کیا فرمایا؟ تیرے ماں پیو دی رضا، تیرے والد دی رضا، تیرے خدا دی رضا ہے، اور تیرا والد ناراض ہے تا تیرا خدا ناراض۔ دوبارہ پھر سمجھو، تیرا والد ناراض، تیرا والد راضی ہے تا تیرا خدا راضی ہے، اور تیرا والد ناراض ہے تا تیرا خدا ناراض ہے۔ دوواں دے بارے ہی ویکھ لو، یعنی والدین اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ان دی بارے بھی بس تھوڑی جی تحقیق کریندا پیا، کئی میرے کو بھی آئے قاری صاحب، اللہ قرآن چاکھیا ہے کہ اف لکم، اپنے ماں پیو دی اگوں اوف بھی نہ کرو، ماں پیو نو راضی کرو۔ اگر ماں پیو ناراض ہو جاویں تو اللہ ناراض ہو ویندا ہے۔ ہن کی کرائیں، سانو ماں پیو آتا ہے بے آؤ دربار تے چلو، اسا وینے اللہ آتا ہے ماں پیو دی بولو نافرمانی نہ کرو، نہیں تو اللہ ناراض ہو ویسی، اسا مجبور ہو کے وینے ہیں۔ بڑا عجیب سوال ہے، ان دا میں جواب بھی قرآن دے وچوں دینا، سمجھ آئیے؟
21واں سپارہ ہے، سورۃ لقمان ہے۔ گل وڈی ہوئے سی، میں مختصر کردہ۔ حدیث پاک چمدہ ہے، ایک صحابی وہ مسلمان ہو گیا، والدہ جیڑی آئی وہ مشرکہ ہے۔ انہوں کسے دسیا کہ تیرا صاحبزادہ مسلمان ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے نو آکھیا، میرا بیٹا مینوں پتہ چلیا تو مسلمان ہے، تو بے دین ہو گیا۔ یہ چون لفظ کہتے ہیں بے دین، تو بے دین ہو گیا۔ آج کل تو ہور لفظ آتے ہیں، تو وہابی ہو گیا، حالانکہ وہاب اللہ دا نام ہے، تو اللہ والا ہو گیا۔ یہ الٹا آئے نو لوگ گال مندہ بنائی ودے، وہ تو فخر ہونا چاہیے۔ خیر، والدہ نے آکھیا تو بے دین ہو گیا، گل سن، میں روٹی ٹکر کوئی نہ کھاسا، بہتر یہی کہ تو اس دین نو چھوڑ دے، پیو دادے والے دین تے آ جا۔ ہن اس صحابی نے ویکھیا، سوچیا کہ پچھو آگے تے اگوں کہت دے، پچھا ویکھاں اماں مینوں کفر دے سٹین دی، یا انجے پچھا ویکھاں تو اماں دی نافرمانی، اگا ویکھاں تا خدا دی نافرمانی۔ ظاہری بات ہے اگر دوبارہ بے دین ہو جاوے تو اللہ ناراض ہوندا۔ اس صحابی آگیا میں تو دعا پاسے پھس گیا، میں ان کیڑے پاسے جاواں۔ قصہ مختصر، ایک دیوار گزر گئی۔ اماں کیا میرا پتر گل سن، میں اسے حالت مر جاونی، بھوکیاں، نہ روٹی کھاساں نہ پانی پیساں، تے میں اس حالت مر جاونی، اے لوگ تینوں بنڈے سن، تینوں تانا مرے سن، تے ویکھ اماں دا گستاخ ماں نو مار گتے سوں، ان دی چاہت پوری نہیں سو کیتی۔ یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، یار میرے نال چنگی بنی۔ پورا ایک دن گزر گیا، اگلا دوسرا دن بھی گزر گیا، حتیٰ کہ تیسرا دن گزر گیا۔ بیٹا کہ اماں روٹی کھا، کہ پہلے میری شرط پوری کر، کیڑی؟ کہ اس دین نو چھوڑ تے اسے پرانے دین تے آ جا۔ حتیٰ کہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقع، میں اپنے کو گال نہیں پہ، یہ سورۃ لقمان ہے، 21واں سپارہ ہے، میں ہونی آیت بھی پڑھ سا۔ سورۃ لقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 15۔ صحابی رسول واقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ میں تا پھاس گیا، تو اڈا فرمان ہے کہ ماں پیو دی نا فرمانی، ہون میں او نا فرمانی کراں تا مون بھی ڈرنا اللہ ناراض ہو سی، جے میں نہ دے آکھے لگنا مون بھی ڈرنا کہ اللہ، کیونکہ دین چھوڑنا پوندا ہے، میں کیڑے پاسے جاواں؟ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر لے، پہلے کہ حکم ہے ماں پیو دی نافرمانی، ہون اللہ پاک فرمائندے پین اگر تیرے تے دباؤ ڈالیں کہ اللہ دی نافرمانی کر، سمجھ آ گئی؟ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر، جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ ان کی بات مختصر تشریح کریں دا پیا، ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ تو کی اخذ کیتا ہے کہ ماں پیو دی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ ناراض ہو سی، لیکن اگر ماں پیو تینوں کفر دی طرف لائے آمین، گمراہی دی طرف لائے آمین، اللہ دی ناراضگی دی طرف لائے آمین، اتھے ماں پیو دی نافرمانی کرنا بھی ثواب ہے۔ ماں پیو دا نماز نہیں پڑھنی، اتھے ماں پیو دا حکم توڑنا بھی ثواب ہے۔
ماں پیو آدھا فلانے دربار تے چل میرے نال اتنے سجدہ کر، اتنے نیاز لے جاونی ہے، اتنے ماں پیو دی نافرمانی کرنا بھی یہ گل تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لئے صحابی آئے اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا میرے محبوب اپنے صحابی کو بتا دو پریشان نہ ہو، یہاں ماں باپ کی نافرمانی کر دے میں اللہ تجھ پہ راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا جتھے اللہ دی نافرمانی ہوندی پئی ہووے اتھے مخلوق دے آکھے لگنا حرام ہے۔ جتھے اللہ دی نافرمانی ہوندی پئی ہووے اتھے مخلوق دے آکھے لگنا کیا مطلب؟ ہن اتھے مخلوق لفظ آیا، والدین کیوں ہور چھوٹ مل گئی؟ مخلوق تو کہ مراد ماں پیو تو آپے وچ آ گئے، وہی تو مخلوق ہے۔ لیکن اگر کوئی استاد آ گیا ہے، استاد آتا ہے کہ میں تیرا پیو والا درجہ رکھنا، میں تیرا پیر مرشد ہاں، چل دے چل، تو ہوں بندہ اے نہ کہ میرا استاد پیر مرشد اللہ ناراض ہو جاوے۔ اللہ پہ آدھا چپ کر، اپنے نبی کو پوچھ، اللہ دے نبی کے پیا دن اگر مخلوق تینوں میری نافرمانی واسطے مجبور کرے، فرمایا اودے نہ جاویں میں اللہ ناراض نہ ہو ساں، انہاں دے آنکھیں نہ لگی میں اللہ ناراض نہ ہو ساں۔ اگر استاد اللہ دی نافرمانی واسطے مجبور کرے، ماں پیو کرن، چاچا ماما کرے، پیر مرشد بھی اگر کرے، اس پیر نو بھی لتر مارو جیڑا پیر اللہ دی نافرمانی کراوے۔ میں ایک بڑا سخت لفظ بول پیاں، تھوڑا جہا حوصلے نال میری گل سنیا ہے، میں اے آدھا پیاں اس پیر نو لتر مارو جیڑا پیر اللہ دی نافرمانی کراوے۔ کیوں؟ کوئی اے نہ آکھے کہ پیرہ دا گستاخ ہے، اوے اللہ دے نیک بندیوں آپ دسو کہ جیڑی بیٹری میں لائے آواں کہ اے بلب بلے سیں، اے کرانٹ دے سیں، تے اس ارتھ وغیرہ ہووے نہیں، وہ بیٹری ہے، بیٹری ہے ہی نہیں، کسے کام دی نہیں۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ گل ہے کہ پیر او ہوندا ہے جیڑا اللہ دا راہ وکھاوے، خود بھی چلے لوگاں نو اللہ دا راہ وکھاوے، تے جیڑا اللہ دے راہ تو روکے او نا دا پیر ہے، او پیر تے میں اسے دی تا گل پیا کرے نا، میں پیراں نو نہیں، پیر تا اللہ دے ولی ہوندے، انہاں دی جوتیاں ساڈے سر دا تاج، انہاں دی پیراں دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما، جیڑے ہیں اللہ دے ولی جیڑے اللہ دا راہ بھی کھائندے۔ لیکن میں اون دی گل پہ کرے نا جیڑا اپنے آپ نو پیر صداوے تے اللہ دے راہ تو روک کے اونوں لتر مارو۔ ہن کاغذ دا پھول بن جاوے او گلاب دا پھول نہیں ہوندا، گلاب دا پھول او ہوندا ہے جیڑا جینین پھول ہوندا ہے۔ انجے صداون نال کوئی پیر نہیں ہوندا، پیر کسی آ کے اکھوں انی تے نا نور بھری، اکھاں جو نظر نہیں آندا پیا تے نور بھری، سمجھ آ گئی؟ آپ ودیے پندی تے نا بخت بھری، چاس آ گئی۔ بات یہ ہے کہ جیڑا اللہ دے راہ تے لوگاں نو لاوے اور خود بھی چلے، 5 ٹائم نماز پڑھے، صوم و صلات دا پابند ہووے، ہاں جی، اور حق حلال نو اور حرام نو پہچان دا ہوئے اور تمیز کر دا ہوئے، خدا دی قسم اللہ دا ولی ہے۔ اون دی پیروی کرو، اون دی اتباع کرو، اون دے ہاتھ چومنا میں گناہ، سجدہ کرنا حرام ہے، ہاتھ چومنا گناہ، لیکن جیڑا اللہ دے راہ تو روکے، جیڑا آکے قبروں تے آکے سجدہ کر، میں تینوں آدھا پیاں، میں تینوں دیاڑے قیامت دے چھڑا لیساں، اے پیر کوئی نہیں، اے وڈا بے ایمان ہے، بلکہ اینو چھوڑنا ثواب ہے۔ یہ جو پیر نو اللہم صلی علی